کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور اس سانپ کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں وحی نازل ہوئی ہے ویسے ہی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ شخص کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا اور پھر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کے اوپر تو قارون بن کے بیٹھا تھا، جس کے اوپر تو شداد بن کے بیٹھا تھا، جس کے اوپر تو بڑا اتراتا تھا اور جس کو جو ہے بڑے بڑے سام کے جوڑ کے رکھتا تھا۔ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آیت کو پڑھا، فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ حضرات محترم، زکوٰۃ جو ہے جیسے نماز کی فرضیت ہے ویسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوگی، کس پر ہوگی، کیسی ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہو یا اس کی مالیت موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا جو ہے 7.5 تولے سونا موجود ہے یا اس کی مالیت موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگر کسی کے پاس نہ 52.5 تولے چاندی ہے اکٹھا تو نہ 7.5 تولے سونا ہے اکٹھا، تو اس پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ وہ ایسے فرض ہوگی اس کے پاس کچھ چاندی ہے تو کچھ سونا ہے۔ اب جو سونے کی قیمت ہے اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اس کی قیمت کو لے کر چاندی کی قیمت کا محاسبہ کیا جائے گا کہ اس 1 تولہ سونا کی قیمت جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ 1,10,000 بنتی ہے یا 1 لاکھ بنتی ہے، تو 52.5 تولے چاندی اس سے آسانی کے ساتھ خریدا جا سکتا ہے۔ لہذا جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے تو سونے کی قیمت کو ضم کیا جائے گا چاندی کی قیمت میں، تو چاندی کی قیمت جو ہے 52.5 تولے سے تجاوز کر جائے گی تو لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ یہ جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا یہ گنہگار رہے گا، جب تک یہ اپنے اوپر سے یہ فرض ادا نہیں کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ اسے ملتا رہے گا۔ لہذا آج جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہر کسی کے پاس یہ زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ ہر کسی کے پاس موجود ہے، سونا بھی، چاندی بھی اور دیگر کثیر تعداد میں رقم بھی۔ لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ڈرا نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے خوشی دلی کے ساتھ جو ہے پیش قدم رہا کریں کہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے اس سے مالک لم یزل حساب بھی لیتا ہے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ایک اور ہے کہ جس میں محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ میرے غلاموں، بنی اسرائیل کی قوم کے 3 شخص تھے جس میں ایک جو ہے وہ کوڑی کی بیماری کا شکار تھا، یعنی کہ جسم پر اس کی طرح طرح کی پھنسیاں تھیں، وہ دیکھنے کے، بولنے کے، بیٹھنے کے قابل نہ تھا، اس کے کوئی ساتھ جو ہے وہ بیٹھتا نہ، اس وقت اس کا علاج نہیں تھا کوڑ کی بیماری کا۔ اور دوسرا شخص جو تھا وہ سر سے گنجا تھا، سر پہ اس کے بال نہیں تھے، اور تیسرا شخص جو تھا وہ اندھا تھا، مادر زاد اندھا تھا، اس سے نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ فرشتہ انسانی شکل میں جاتا ہے پہلے کوڑ کی بیماری والے شخص کے پاس کہ بھائی تجھے کیا چاہیے ہے، تیری پسندیدہ کیا چیز ہے؟ عرض کرتا ہے کہ یہ جو کوڑ کی بیماری ہے وہ مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے، اس سے میرے اپنے ہی میرے پاس نہیں بیٹھتے تو دور کی بات ہے، لہذا اگر مجھے یہاں سے شفا مل جائے اور مجھے کیا چاہیے؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
وہ انسانی شکل میں جو فرشتہ آیا ہے وہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال فرشتہ کرتا ہے کہ تجھے مال میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ عرض کرتا ہے مال میں سے مجھے جو ہے وہ اونٹ بڑے ہی پسند ہے، میرے دل عزیز ہیں، پیارے ہیں۔ فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، اسے اپنے پاس رکھ لو، اور پھر ساتھ اس میں برکت کی دعا کر دی۔ وہ حاملہ اونٹنی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت اتنی ڈالی کہ وہ اونٹنیوں کا ایک جو ہے وہ گلا بن گیا۔ اب دوسرے کے پاس وہی فرشتہ جاتا ہے کہ بھائی تجھے کیا چاہیے؟ کہتا ہے کہ میرے سر پہ بال نہیں ہے، گنجا پن ہے، جس کی وجہ سے میں بڑا تکلیف پہ ہوں، لوگوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ نہیں سکتا، لوگوں کے ساتھ کھا نہیں سکتا، تو لہذا اگر مجھے یہ بال عطا کر دیے جائیں تو اس سے بڑی میرے لیے کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا تھا امتحان کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دعا کرتے ہیں تو اسے بال عطا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح پوچھا جاتا ہے مال میں سے کون سی چیز تجھے پسند ہے؟ عرض کرتا ہے مجھے مال میں سے گائے بڑی پسند ہے، اسے ایک گائے جو ہے وہ حاملہ عطا کر دی جاتی ہے، اس میں برکت کی دعا ہو جاتی ہے، اس کے پاس گائے ہی گائے ہو جاتی ہے۔ تیسرے کے پاس وہی انسانی فرشتہ چلا جاتا ہے، پوچھتا ہے تجھے کیا چاہیے؟ عرض کرتا ہے کہ بھائی مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے، کہ مجھے یہ میری بینائی مل جائے، آنکھیں مل جائے، تاکہ میں دنیا کو دیکھ سکوں، دنیا کا نظارہ کر سکوں، اپنے آپ کو دیکھ سکوں، اپنے گھر والوں کو دیکھ سکوں، دنیا کی رنگ رنگینیوں کو دیکھ سکوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسے کیسے رنگ بھرے ہیں، میں بھی اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر سکوں۔ تو اسے جو ہے وہ دعا کر دی جاتی ہے، آنکھیں مل جاتی ہیں۔ مال کا پوچھا جاتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے اگر بکری مل جائے تو زیادہ حسین ہے، اسے ایک جو ہے وہ حاملہ بکری عطا کر دی جاتی ہے، اس کے پاس بکری ہی بکری ہو جاتی ہیں۔ کچھ دن گزرے، اب تینوں مالدار بن گئے، رئیس بن گئے، اپنے آپ کو پہ جو ہے وہ بڑا ماننے والے بن گئے، اس علاقے کے جو ہے وہ سردار بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتے اب ذرا دوبارہ جانا، اب ان سے امتحان کا وقت آ گیا ہے، تو لہٰذا جنہیں مال دیا جائے ان سے پھر امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو دوبارہ فرشتہ آتا ہے، اسی طرح ترتیب کے ساتھ پہلے کے پاس، وہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے بندے، تجھے اللہ نے اتنے اونٹ دیے ہیں، میں ایک مسکین ہوں، میں ایک مسافر ہوں، راہگیر ہوں، آ رہا تھا تو راستے میں میرے سے یہ حادثہ پیش آ گیا جس سے اب مجھے اللہ کے فضل اور تیرے جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے، اگر تو اس اونٹوں میں سے ایک اونٹ مجھے دے دینا تو میرا کام سر جائے گا۔ وہ آگے سے کہتا ہے بھائی کون سا مال، کون سا اونٹ، یہ میری محنت کی ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے انسانی شکل والا، مجھے لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے تو پہلے نادر تھا، مفلس تھا، غریب تھا، یتیم تھا، مانگنے والا تھا، تیرے جسم پہ اوپر جو ہے یہ بیماری تھی، تجھے اللہ نے شفا عطا کی تھی۔ کہتا نا، یہ تو میرا جو ہے وہ خاندانی سلسلہ چلا آ رہا ہے، میں تو خاندانی امیر ہوں، مجھے تو یہ ایسی بیماری لاحق ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت فرشتہ کہتا ہے چلو جیسے تو کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہو جائے، یعنی کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کرے جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی ہو جائے۔ ویسا ہو گیا۔ دوسرے کے پاس آ جاتا ہے، دوسرا جو سر کے بال نہیں تھی جس کے پاس، اسے آ کر وہی سوال کیا جاتا ہے جو پہلے سے کیا، اس نے بھی یہی جواب دیا جو پہلے نے جواب دیا کہ یہ میرا مال ہے، میں نے خون پسینے سے کمایا ہے، اور میں کوئی غریب نہیں تھا، میں کوئی جو ہے وہ ایسے آوارہ نہیں تھا، تو میرا سب کچھ وہ میرا اپنا ہے، مجھے کسی نے عطا نہیں کیا۔ اس کے لیے بھی وہی دعا کی جاتی ہے جو پہلے کے لیے کی، اور وہ بھی ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے کے پاس وہ جو اندھا تھا، اس کے پاس وہی انسانی شکل میں فرشتہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں اس طرح کا حادثے کا مارا ہوا ہوں، مجھے جو ہے ان بکریوں میں سے ایک بکری دے دے تاکہ میرا جو ہے وہ کام آسان ہو سکے، تاکہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اور جو تیسرا تھا نا نبینا،
جس کو اللہ نے آنکھیں عطا کی تھی، جب یہ سنتا ہے نا کہ اللہ کے نام پر مانگا جا رہا ہے، اللہ کے لیے مانگا جا رہا ہے، جس نے مجھے آنکھیں دی تھی اسی کے لیے مانگا جا رہا ہے، مجھے اگر اللہ آنکھیں نہ دیتا، یہ مال نہ دیتا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں کب کا مر گیا ہوتا۔ لہذا وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، تو سچ کہتا ہے کہ میں پہلے نبینا تھا، میری آنکھیں نہیں تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں کنگال تھا، کچھ مجھے اسی نے دیا تھا۔ تو ایک مانگتا ہے، یہ جتنے جانور ہیں اس میں تجھے جتنے پسند ہیں وہ سارے لے جا، کیونکہ مجھے اللہ نے دیے تھے، اللہ کے نام پر ہی جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ فرشتہ کہتا ہے، اے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں یہ دولت ثروت دی تھی، یہ آنکھیں دی تھی، یہ معاملات دیے تھے، آج جو ہے تم کامیاب ہو گیا ہے اس دنیا میں بھی اور اس حشر میں بھی۔ یہ مال کیا ہے؟ یہ مال بھی تیرا ہے، یہ آنکھیں جو تجھے دی گئی ہیں وہ آنکھیں بھی تیری ہیں، کیونکہ تو نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، جس نے دیا تھا اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر ہم بھی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں تو اس سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ آج سے تہیہ دل سے ارادہ کر لیں کہ مال میں سے جو ہے جتنی زکوٰۃ بنے گی وہ زکوٰۃ دی جائے گی، اور عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں پہننے والے ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور ان سے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ دعا کرتے ہیں مالک لم جلال سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کی بات کو ماننے والا اور اس کو سمجھنے والا بنائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔